بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 437 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ صافات کی آیت نمبر 91 سے لے کر 111 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون۔ ترجمہ، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تفسیر میں آتا ہے، اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مندر میں بتوں کے سامنے طرح طرح کی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی۔ ما لکم لا تنطقون۔ ترجمہ، کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ فاقبلوا الیہ یزفون۔ ترجمہ، واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ تفسیر میں آتا ہے، یہاں قصہ مختصر کر کے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے آ کر اپنے مندر میں دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں تو پوچھ گچھ شروع کی۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان بت پرستی کے خلاف ایسی باتیں کر رہا ہے، جس پر مجمع نے کہا کہ پکڑ لاؤ اسے۔ چنانچہ ایک گروہ دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور انہیں مجمع کے سامنے لے آیا۔ قال اتعبدون ما تنحتون۔ ترجمہ، اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون۔ ترجمہ، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون۔ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم۔ ترجمہ، انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین۔ ترجمہ، انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 29 میں الفاظ یہ ہیں جن کا ترجمہ ہے، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوا پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بسلامت نکال دیا۔ آیت کے یہ الفاظ کہ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اس معنی میں نہیں لیے جا سکتے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہا تھا مگر نہ پھینک سکے، بلکہ مذکورہ بالا آیات کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے ان کا صاف مطلب معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ میں پھینک کر انہیں ہلاک کر دینا چاہتے تھے مگر نہ کر سکے، اور ان کے معجزانہ طریقے سے بچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی اور مشرکین کو اللہ نے نیچا دکھا دیا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے اصل مقصود قریش کے لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو، ان کا طریقہ وہ نہ تھا جو تم نے اختیار کر رکھا ہے، بلکہ وہ تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اب اگر تم ان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ چالیں چلو گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ چلی تھیں تو آخرکار نیچا تم ہی دیکھو گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا تم نہیں دکھا سکتے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ترجمہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تفسیر میں آتا ہے، یعنی آگ سے بسلامت نکل آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو چلتے وقت یہ الفاظ کہے کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں، کیونکہ اسی کا ہو جانے کی وجہ سے میری قوم میری دشمن ہو گئی ہے، ورنہ کوئی دنیاوی جھگڑا میرے اور اس کے درمیان نہ تھا۔ نیز یہ کہ میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس کا رخ کروں، تن بتقدیر بس اللہ کے بھروسے پر نکل رہا ہوں، جدھر وہ لے جائے گا اسی طرف چلا جاؤں گا۔
رب ہب لی من الصالحین، ترجمہ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے اس دعا سے خود بخود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر جو حالات بیان کیے گئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک بیوی اور ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ملک سے نکلے تھے۔ اس وقت فطرتاً آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کوئی صالح اولاد عطا فرمائے جو اس غریب الوطنی کی حالت میں آپ کا غم غلط کرے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ترجمہ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دعا کرتے ہی یہ بشارت دے دی گئی۔ قرآن مجید ہی میں ایک دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس بشارت کے درمیان سالہ سال کا فصل تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی تھی اور حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت 100 برس کی۔ ریفرنس ہے بائبل کی چیپٹر پیدائش۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ترجمہ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تفسیر میں آتا ہے یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں، اگرچہ اس وقت وہ خواب کا مطلب یہی سمجھے تھے کہ وہ صاحبزادے کو ذبح کر دیں، اسی بنا پر وہ ٹھنڈے دل سے بیٹا قربان کر دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے، مگر خواب دکھانے میں جو باریک نقطہ اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا تھا اسے آگے کی آیت نمبر 105 میں اس نے خود کھول دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تفسیر میں ہے صاحبزادے سے یہ پوچھنے کا مدعا یہ نہ تھا کہ تو راضی ہو تو خدا کے فرمان کی تعمیل کروں ورنہ نہ کروں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس صالح اولاد کی انہوں نے دعا مانگی تھی وہ فی الواقع کس قدر صالح ہے۔ اگر وہ خود بھی اللہ کی خوشنودی پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دعا مکمل طور پر قبول ہوئی ہے اور بیٹا محض جسمانی حیثیت ہی سے نہیں ان کی اولاد نہیں ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی ان کا سپوت ہے۔ پھر آیا کہ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، تفسیر میں تو یہ الفاظ صاحب بتا رہے ہیں کہ پیغمبر باپ کے خواب کو بیٹے نے محض خواب نہیں بلکہ خدا کا حکم سمجھا تھا۔ اب اگر یہ فی الواقع حکم نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ صراحتاً یا اشارتاً اس امر کی تصریح فرما دیتا کہ فرزند ابراہیم نے غلط فہمی سے اس کو حکم سمجھ لیا، لیکن پورا سیاق و سباق ایسے کسی بھی اشارے سے خالی ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بات سے اتنا بڑا قاعدہ خدا کی شریعت میں شامل ہو سکتا ہے وہ اگر مبنی بر حقیقت نہ ہوتی بلکہ محض ایک غلط فہمی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرماتے۔ قرآن کو کلام الہی ماننے والوں کے لیے یہ تسلیم کرنا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی بھی بھول چوک سے معاذ اللہ ان سے صادر ہو سکتی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، ترجمہ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ترجمہ اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ تفسیر میں ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو چت نہیں لٹایا بلکہ اوندھے منہ لٹایا تاکہ ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں محبت و شفقت ہاتھ میں لرزش پیدا نہ کر دے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نیچے کی طرف سے ہاتھ ڈال کر چھری چلائیں۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، ترجمہ اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔
تفسیر میں آتا ہے نحویوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں اور بامانی تو ہے، یعنی فکرہ یوں ہے کہ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی۔ لیکن ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہاں لفظ جب کا جواب محذوف ہے اور اس کو ذہن سامع پر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ بات اتنی بڑی تھی کہ اسے الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے تصور ہی کے لیے چھوڑ دینا زیادہ مناسب تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھا باپ اپنے ارمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے کو محض ہماری خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور بیٹا بھی گلے پر چھری چلوانے کے لیے راضی ہے، تو یہ منظر دیکھ کر کیسا کچھ دریائے رحمت نے جوش مارا ہوگا اور مالک کو ان باپ بیٹوں پر کیسا کچھ پیار آیا ہوگا، اس کا بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ میں اس کی کیفیت جتنی کچھ بھی بیان کی جائے گی وہ اس کو ادا نہیں کرے گی، بلکہ اس کی اصلی شان سے کچھ گھٹ جائے گی۔ بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے۔ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہم نے تمہیں یہ تو نہیں دکھایا تھا کہ تم نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے اور اس کی جان نکل گئی ہے، بلکہ یہ دکھایا تھا کہ تم ذبح کر رہے ہو تو وہ خواب تم نے پورا کر دکھایا۔ اب ہمیں تمہارے بچے کی جان لینی مطلوب نہیں ہے، اصل مدعا جو کچھ تھا وہ تمہاری اس آمادگی اور تیاری سے حاصل ہو گیا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، ترجمہ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی مقصود تمہارے ہاتھ سے تمہارے بچے کو ذبح کرا دینا نہ تھا، بلکہ اصل مقصود تمہارا امتحان لینا تھا کہ تم ہمارے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو عزیز تو نہیں رکھتے۔ وَفَدَّيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ترجمہ اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس کے بچے کو چھڑا لیا۔ تفسیر میں آتا ہے بڑی قربانی سے مراد جیسا کہ بائبل اور اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے ایک مینڈا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں۔ اسے بڑی قربانی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جیسے وفادار بندے کے لیے فرزند ابراہیم جیسے صابر و جانثار لڑکے کا فدیہ تھا اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بے نظیر قربانی کی نیت پوری کرنے کا وسیلہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اسے بڑی قربانی قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کریں اور وفاداری و جانثاری کے اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ترجمہ اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، ترجمہ یہ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ صافات کی آیت نمبر 111 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بہت عظیم قربانی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے رتبوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ اس سے دعا ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکیوں کی جانب تیزی سے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔